بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا کلام بڑا عظیم شان کلام ہے۔ اللہ رب العزت کے اس کلام نے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اس کلام کی جتنی بھی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر آخرت میں تو ملنا یقینی ہے، دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ چنانچہ مفسرین نے سورہ والتین والزیتون میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اس کے تحت بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، بڑھاپے کے اندر اس کا بڑھاپا نقصان نہیں دے گا۔ عام طور پر بڑھاپے کے اندر انسان کی دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کے پاک کلام کی کثرت سے تلاوت کرنے والوں کے حافظے اور دماغ اور ذہن جو ہے تیز رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خوب اس کی تلاوت فرمائی۔ بقیہ 11 مہینوں کے اندر جو ہے اسی طریقے پر پابندی کے ساتھ معمول بنانا چاہیے اس کی تلاوت کا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی۔ اگرچہ اس سورت کے اندر کچھ آیات ربا اور سود کے متعلق ایسی بھی ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن چونکہ مفسرین کی اصطلاح کے مطابق کہ جو آیتیں یا صورتیں ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہلاتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کی، بیل کی۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کی کئی فضائل والی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت برکت ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت نہ کرنا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یہ برکت کا سبب ہے، اور اس کی تلاوت نہ کرنا یہ محرومی اور بدنصیبی ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اہل باطل کا قابو سورہ بقرہ پڑھنے والے پر نہیں چلتا۔ مفسرین نے اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ اہل باطل کا قابو نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس آدمی پر جادو کرنا چاہے کہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا جادو اس پر اثر نہیں کرتا۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا
جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور بھی جو ہے کئی فضائل اس سورت مبارکہ کے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے آغاز اور ابتدا کے اندر بیان فرمایا الف لام میم۔ یہ الف لام میم جس طرح کی سورت کے شروع میں ہے، اسی طرح بعض سورتوں کے شروع میں ایسے ہی حروف آئے ہوئے ہیں، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف کو جدا جدا الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ اس کا کیا معنی ہے؟ مفسرین نے اس پر بڑی لمبی چوڑی تفسیر کی ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے کیا معنی ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی اپنی مراد کو اس سے جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی لا یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو راز میں رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، کسی انسان پر جو ہے اس کو ظاہر نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حروف مقطعات کے معنی مخفی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا نہ جان سکتا ہے، لہذا ہمارے لیے صرف اتنا کافی اور ضروری ہے کہ ہم اتنا یقین رکھیں اور ایمان رکھیں کہ یہ حروف مقطعات سے اللہ رب العزت کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو الف لام میم اس کے معنی جو ہے کر نہیں سکتے، بلکہ یوں کہیں گے اللہ نے اپنی مراد کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ قرآن پاک کے آغاز اور ابتدا ہی کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک عربی زبان کے اندر اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے۔ اب قریب کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ھذا کا لفظ ہے، اور بعید اور دور چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ذالک کا لفظ ہے۔ ذالک الکتاب، ظاہری تقاضا یہ تھا کہ ذالک الکتابوں کے بجائے ھذا الکتاب فرمانا چاہیے، چونکہ کتاب قرآن پاک بالکل قریب میں ہے، تو ذالک الکتاب کے بجائے ھذا الکتاب آنا چاہیے، لیکن اس میں اشارہ قریب کو چھوڑ کر بعید بیان فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت کو اور اس کے علو شان کو ظاہر کرنا ہے کہ وہ چیز دور پڑی ہوئی ہے تو گویا وہ بلند مرتبے پر ہے، یعنی مسافت کو مرتبے کے درجے میں اتار دیا گیا، تو اس کی عظمت شان کو اور اس کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ھذا کے بجائے ذالک اس میں اشارہ بعید کو بیان فرمایا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر ریب کے معنی آتے ہیں ایسا شک اور شبہ کہ آدمی ذرہ برابر اگر غور و فکر کرے اور سوچے تو وہ شک دور ہو جائے، ایسے شک کو کہتے ہیں عربی میں ریب کو، ریب۔ لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس بارے میں شک نہیں ہے؟ یا تو اس کتاب کی کتاب الہی ہونے میں شک نہیں ہے، یا تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ اس قرآن پاک میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کلام الہی کو کیوں اتارا ہے، کیوں نازل فرمایا؟ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدن، ہدن یہ مصدر ہے عربی زبان کے اندر، تو مصدر کے بجائے آنا چاہیے ہادی اس میں فاعل، اور مطلب یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یعنی یہ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے راستہ دکھانے والا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، صحیح راستہ ہے۔ گویا اس اشارہ اس طرف ہے کہ یہ قرآن پاک
سراسر اور سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے انسانوں کے لیے. یہاں فرمایا للمتقین، متقین کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ. یہ تقویٰ سے ہے. بھئی تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر تقویٰ کے معنی آتے ہیں اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا یہ اس تقوی کے معنی ہے. اب تقویٰ کی تعریف مفسرین نے کئی بیان فرمائی ہے. اس میں ایک زیادہ بہتر تعریف جو ہے یہ بیان کی ہے جس میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کعب تم جو ہے تورات کے بھی عالم ہو، قرآن پاک کو بھی تم پڑھتے ہو، تو تقویٰ کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرو. تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین کبھی آپ کا کسی خاردار جنگل سے گزر ہوا ہے، یعنی کانٹے والے جنگل سے کبھی آپ گزرے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہاں میں گزرا ہوں. تو جب وہاں سے گزرتے ہو تو کس طرح گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاردار جنگل میں گزرنے کے وقت اپنے کرتے کے دامن کو جو ہے سمیٹ لیتے ہیں اور بچ بچ کر گزرتے ہیں کہ کہیں کوئی کانٹا جو ہے میرے دامن کو لگ نہ جائے. تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ خاردار جنگل ہے، کانٹوں والا جنگل ہے، اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بچانا کہ کہیں جو ہے مجھے گناہ کا کانٹا جو ہے لگ نہ جائے. اس طریقے پر زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ اور اللہ سے ڈرنا صحابہ کرام کی جو ہے خاص جو ہے صفت تھی نہیں، مردوں میں صفت نہیں، عورتوں کے اندر بھی جو ہے یہ صفت موجود تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک میں نے پڑھا، واقعی بڑا تعجب خیز واقعہ کہ ان لوگوں کی تقویٰ کی جو ہے کیا انتہا ہوگی. ایسے لوگوں پر جو ہے زمانہ اگر رشک نہ کرے تو کون کرے؟ کیسے کیسے جو ہے متقی و تقوی والے لوگ گزرے ہیں. مہینے کی ابتدا کے اندر چاند دیکھنا سنت ہے. ہر مہینے کی شروع میں نیا چاند ہو تو اس کو دیکھنا سنت ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چاند نہیں دیکھتی تھی. کسی نے آپ کو یہ خبر پہنچا دی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے کی ابتدا میں چاند نہیں دیکھتی. آپ نے بلایا، ذرا غور سے سننا پڑے گا. آپ نے بلایا اور بلا کر پوچھا فاطمہ تم چاند مہینے کی ابتدا میں نہیں دیکھتی؟ تو عرض کرنے لگی نہیں اللہ کے رسول نہیں دیکھتی میں. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری سنت ہے یہ؟ تو کہنے لگی مجھے پتہ ہے آپ کی سنت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں دیکھتی ہو تم؟ کیا جواب دیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند اس لیے نہیں دیکھتی ہوں مہینے کی ابتدا میں، یہ چاند دیکھنا آپ کی سنت ہے تو اس وقت سارے لوگ جو ہے چاند کو دیکھتے ہیں اور میں بھی اگر اس وقت دیکھوں گی تو میری نگاہیں جو ہے چاند پر پہنچے گی اور دوسرے لوگوں کی نگاہیں بھی چاند پر پہنچے گی، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میری نگاہ کسی غیر محرم کی نگاہ کے ساتھ جمع ہو. یہ ہے تقویٰ. میری نگاہ جو ہے کسی غیر محرم مرد کی نگاہ کے ساتھ جمع ہو میں یہ نہیں پسند کرتی، اس لیے میں نہیں دیکھتی ہوں. صحابہ کرام میں تقویٰ، اکابرین کے اندر زندگیوں میں تقویٰ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ہے واقعات آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا ابو حنیفہ میری بکری گم ہو گئی ہے. تو آپ نے جو ہے اس کو طریقہ بتایا ایسا ایسا کر لو. وہ آدمی چلا گیا، دوسرے آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی بکری کی زیادہ سے زیادہ زندگی کتنی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اتنی ہوتی ہے 7 سال یا 9 سال. کوئی بتائیے اسے. ہاں اتنی ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی مدت تک بازار سے گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا.
کہ کہیں یہ چیز نہ ہو کہ وہ چوری کی ہوئی بکری ہو اور اس کا گوشت جو ہے میرے پاس آ جائے اور میں اس کو کھا لوں۔ کپڑوں کی جو ہے دکان تھی حضرت کی، ایک تھان اس میں آیا ہوا تھا کہ جس میں کچھ کمی تھی، عیب تھا، تو آپ نے فرمایا اپنے اس بیچنے والے آدمی سے کہ بھائی یہ کپڑے کا تھان ہے، اس میں یہ عیب ہے، کوئی خریدار آئے تو بغیر بتائے ہوئے اس کو بیچنا نہیں۔ اتفاق کہ اسی دن جو ہے جس دن یہ کپڑا بک گیا، اسی دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کپڑے کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ بھائی وہ کپڑا کہاں گیا جس میں عیب تھا؟ کہا حضرت ابھی جو ہے میں نے چند گھنٹوں پہلے اس کو میں نے بیچ دیا۔ کہا تم نے خریدار کو اس کا عیب بتلایا تھا؟ کہا نہیں، بھول گیا میں۔ فرمایا وہ دھان کتنے کا تھا؟ اس نے کہا کتنے کا دھان تھا؟ تو جتنے روپیوں کا وہ دھان تھا سارے روپیے اس دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ کہا مجھے جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے جو ہے عجیب حال اور عجیب بات یہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے گرمی کا موسم تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، اور چلچلاتی دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، پاس میں ایک مکان تھا، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیے، اس مکان کے سائے میں کھڑے رہیے۔ فرمایا نہیں، میں اس مکان کے سائے میں کھڑا اس لیے رہتا ہوں کہ اس مکان والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، اگر میں اس کے گھر کے سائے سے نفع اٹھاؤں تو کہیں جو ہے سود اور بیاج نہ ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ، ہدی للمتقین۔ یہ قرآن پاک ہدایت ہے، راستہ دکھانے والا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ اب اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کے جو ہے آگے صفات بیان فرمائے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، جو مغیبات پر ایمان رکھتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر، بے دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، یعنی متقی لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ کے نبی نے جن چیزوں کی انہیں خبر دی ہے، بغیر دیکھے ہوئے جو ہے اس پر یقین کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلی صفت جو ہے بیان فرمائی۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین صفت بیان فرمائی، ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت صلاۃ، اور نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ساری دنیا میں ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی دیکھتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس پر یقین کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ ایمان یعنی یقین کرتا ہے۔ جیسے مثلا ہوائی جہاز جو ہے اوپر اڑ رہا ہے، آدمی ہوائی جہاز کو تو دیکھتا ہے لیکن اس کے چلانے والے پائلٹ کو نہیں دیکھتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، پائلٹ ہے اس کے اندر۔ ہوائی جہاز نظر آ رہا ہے لیکن پائلٹ جو ہے نظر نہیں آ رہا، پھر بھی جو ہے وہ اس پر ایمان رکھتا ہے بغیر دیکھے ہوئے۔ لیکن ایمان بالغیب، حضرت بہلول کا جو ہے واقعہ مشہور ہے۔ ہارون رشید جو ہے دجلہ کے دریا کے کنارے پر بہلول مجنون جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگ مجنون کہا کرتے تھے، حالانکہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کے اندر پاگل ہو گئے تھے۔ تو دجلہ کے کنارے وہ مٹی، بارش کے موسم میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے مٹی سے کھلونا بناتے ہیں، تو وہ جو ہے گھر بنا رہے تھے۔ ہارون رشید کا لشکر وہاں سے گزرا تو پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایمان بالغیب ہے اور ایک جو ہے دیکھنے کے بعد ایمان رکھنا ہے۔ کیا کر رہے ہو بہلول؟ تو کہنے لگے محل بنا، جنت کا محل بنا رہا ہو۔ تو ہارون رشید کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، جنون کی وجہ سے جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں۔
یوں کہہ کر جو ہے آگے کا راستہ انہوں نے پکڑ لیا. پیچھے جو ہے ان کی بیوی ملکہ زبیدہ جو ہے آ رہی تھی. اس نے بھی دیکھا کہ بغلول جو ہے مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. پاس میں سے گزری. بغلول کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے جنت کا محل بنا رہا ہو. کہاں بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ کہا 10 روپے میں. 10 دینار یا 10 درہم. اس نے کہا, انہوں نے کہا کتنے میں؟ تو زبیدہ نے حکم دیا کہ نہیں تو 10 دینار دیے جائیں. 10 دینار جو ہے ان کے حوالے کر دیے گئے. اب یہ 10 دینار لے کر حضرت بہلول نے دجلہ دریا کے اندر پھینک دیے اور ایک احاطہ, ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ تیرا محل ہے. بات ختم ہو گئی. جب رات ہوئی ہارون رشید سویا اور ان کی بیوی جو ہے زبیدہ بھی سو گئی. ہارون رشید خواب کے اندر ایک محل دیکھ رہا ہے عالیشان, جس پر نام لکھا ہوا ہے زبیدہ. جب خواب سے بیدار ہوئے تو پوچھنے لگے زبیدہ کون سے اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت کا محل جو ہے تیرے نام کا میں نے دیکھا خواب کے اندر. کہا کہ وہی ہے جو نماز پڑھتے ہوئے گزار تو آپ کے سامنے ہے. پھر سوچ کر کہنے لگی ہاں بات یہ ہے کہ میں گزر رہی تھی بغلول کے پاس سے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں, تو میں نے 10 دینار ان کو دیے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت میں محل بنایا ہو. ہارون رشید دل میں بہت پچھتا ہے اور دوسرے دن وہاں گزرنا نہیں تھا, پھر بھی وہاں سے گزرا اور دل میں دعا کر کے گزرے کہ کاش کہ جو ہے آج بھی محل بنا رہے ہو. وہاں سے گزرے تو اللہ کی شان کے محل کو گھر ہی بنا رہے تھے. پوچھا بغلول, کہا ہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا محل بنا رہا ہو. کہا بیچو گے؟ تو کہنے لگے ہاں بیچوں گا. تو پھر کہا بیچو گے؟ تو وہ کہنے لگے, حضرت بہلول کہنے لگے کہ بیچوں گا بالکل. کہا کتنی قیمت لو گے؟ تو کہا کہ آدھی حکومت لوں گا. تو جو حکومت چلا رہا ہے اس کی آدھی حکومت دینی پڑے گی. کہا کل تو بھاؤ جو ہے سستا تھا, آج مہنگا ہو گیا. کہا کہ بھاؤ ہوتا ہے, کبھی سودا ہوتا ہے بن دیکھے اور کبھی سودا ہوتا ہے دیکھنے کے بعد. تیرا سودا جو ہے دیکھنے کے بعد ہو رہا ہے, پر تیری بیوی کا سودا جو ہے بغیر دیکھے ہوئے تھا. لہٰذا بھاؤ میں جو ہے فرق ہونا ضروری ہے. کہا نہیں بیچنا ہے, جاؤ آگے جاؤ. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی. بڑی مبارک باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور جو مجھ پر ایمان لے آئے. وطوبى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی. اور 7 مرتبہ مبارک باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لے آئے. الذین یؤمنون بالغیب, جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. یہ متقین کی پہلی صفت بیان فرمائی. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُصَلُّونَ نہیں فرمایا, نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں فرمایا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا, جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو اس کے فرائض, واجبات, سنن, مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اس کے وقت میں پڑھنا. اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اسی لیے اگر عمومی طور پر جو ہے اس کا مطلب بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے جو چیز, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ جو ہے دوسری چیزیں ہو, جو ہم نے ان کو عطا کی ہے اس میں جو ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر, اس قرآن پاک پر جو اتارا گیا آپ کی طرف. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ, اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی آپ سے پہلے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں, یقین کرتے ہیں.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے متقین کا ذکر فرمایا ہے. ایک قسم تو وہ ہے کہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے اور بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو پہلے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں سے تھے اور پھر جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. پہلی قسم کا تذکرہ اوپر والی آیت میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. ان آیات میں ابھی جو میں نے بڑی اوپر والی آیات میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو مشرکین تھے اور بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، اور ابھی جو آیت پڑھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے اس میں کہ جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، یہود اور نصارہ میں سے، اور پھر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئی. ساتھ ساتھ میں اس آیت کریمہ میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے. وما انزل من قبل، یہ فرمایا کہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. یہ نہیں فرمایا اور ان کتابوں پر جو آپ کے بعد اتاری گئی. معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہے. لہذا آپ کے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ بیان فرمایا کہ ایسے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ کہ جن میں یہ صفات پائے جاتے ہیں اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہے اور کامیابی پانے والے ہیں. ان صفات کے ساتھ جو لوگ متصف ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خبریں بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر یہی لوگ صراط مستقیم پر سمجھے جاتے ہیں، اور یہی لوگ جب میرے پاس مر کر آئیں گے تو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں.